آج کی اس پوری وار سچویشن میں ہر کوئی یہاں فوکسڈ ہے. امریکہ کے کتنے جہاز گرے، اسرائیل پر کتنے حملے ہوئے، لیکن اس سب کے چلتے سرفس کے نیچے کچھ اور ہی ہو رہا ہے. کچھ ایسا جو آپ کے بجلی کے بل، آپ کے گھر کا کھانا، یہاں تک کہ آپ کی جاب پر بھی اثر ڈالنے والا ہے. یہاں دیکھیں، یہ ایک شپ ہے جس کا نام ہے اسکائی لائٹ. اس میں آئل ٹینکرز تھے جس کو ایران نے نشانہ بنایا. یہ کوئی نارمل شپ نہیں بلکہ شیڈو فلیٹ کا حصہ ہے. Missiles and drone boats were used to target tankers in the northern Persian Gulf. اب امریکہ نے ایران کے اوپر سینکشنز لگا رکھی ہیں، اسی لیے ایران اپنا تیل کھلے میں نہیں بیچ سکتا. تو ایران کو ان شیڈو شپس کا استعمال کرنا پڑتا ہے جہاں پر ان شپس کے اوپر فیک جھنڈے لگائے جاتے ہیں جبکہ تیل ایران خود بیچ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران نے خود اپنی شپ کو ٹارگٹ کیا. لیکن کیوں؟ آخر کو ایران اپنے ہی آئل ٹینکرز کو کیوں ٹارگٹ کرے گا؟ ایران نے یہ سب کچھ کیا ایک کلیئر میسج دینے کے لیے کہ آج دنیا کی اکانومی کس کی محتاج ہے، یعنی کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کون کنٹرول کرتا ہے. نہ تو یو ایس نیوی، نہ تو انٹرنیشنل لا، صرف ایران. So you can see, the quality of our missiles, how much they are upgraded. السلام علیکم، مجھے سیرا کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرنے والے ہیں کہ کیسے ایران دنیا کی آدھی سے زیادہ اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ایران کے ساتھ چھڑ جانے والا یہ وار صرف فزیکل پاور کا وار نہیں، صرف لینڈ یا پھر ریجیم چینج کا وار نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس لانے والا ہے جس سے آپ میں ہم سب متاثر ہونے والے ہیں. Everyone will be affected by this war one way or another. In the markets, oil prices are the thing that it's concerned about. The White House now trying to limit the impact of the war on energy prices, which are going up. Now imagine ہماری پوری دنیا کی اکانومی ایک سنگل نیرو پانی کے رستے پر ڈیپینڈ کرتی ہو. جی ہاں، اس رستے کو اسٹریٹ آف ہارمز کہا جاتا ہے. یہ ایران اور عمان کے بیچ 33 کلومیٹر چوڑا رستہ ہے، اور اس چھوٹے سے رستے سے پوری دنیا کی 20 سے 30% آئل ٹریڈ روزانہ گزرتی ہے، یعنی کہ ہر دن رفلی 20 ملین بیرلز آئل. اگر آپ کو کبھی گلوبل اکانومکس سمجھنی ہو تو آپ کو اس ایک رستے کو اچھے سے یاد کرنا ہوگا، کیونکہ اگر گلوبل اکانومی ایک انسانی جسم ہے تو اسٹریٹ آف ہارمز اس کی مین آرٹری ہے، سیدھا دل تک جانے والی. اگر اس کو بلاک کر دیا تو پوری باڈی نے کام کرنا بند کر دینا ہے. اس لیے وار کے سٹارٹ ہونے کے بعد پچھلے 2 دن سے میں ایک سنگل میپ کو دیکھ رہی ہوں، دس ون. یہ ریئل ٹائم سیٹلائٹ میپ ہے ہمارے سمندروں کا، اور یہ جو گرین اور ریڈ ٹرائنگلز ہیں یہ کوئی نارمل ڈاٹس نہیں یا پھر نارمل مارکنگ نہیں، یہ ایک ایک شپ کی مارکنگ ہے. ہرے رنگ کے شپس یہ سبھی اینکرڈ ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اس وقت موو نہیں کر رہے. لال رنگ کے شپس اس وقت موو کر رہے ہیں. عمان کے قصاب سے لے کر ایران کے بندر عباس تک یہ 33 کلومیٹر کا رستہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز. عمان کے سائڈ پر آپ دیکھو گے کہ کچھ شپس موو کر رہے ہیں، جبکہ درمیان میں بالکل خالی، جہاں پر شپس فریلی موو کرتے تھے وہ حصہ بالکل خالی دکھائی دے رہا ہے. اور جب آپ اس کو زوم ان کرتے ہو تو آپ کو قریب سے دکھائی دیتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے پاس بہت سارے گرین کلر کے ڈاٹس یا پھر نشان ہیں، میننگ اسٹریٹ آف ہارمز کے پاس بہت ساری ویسلز ابھی اینکرڈ ہیں، رکی ہوئی ہے. اس کے پیچھے کی وجہ ہے مڈل ایسٹ میں چلنے والا یہ وار. ایران نے آفیشیلی اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور خود ایک گزرنے والی شپ کو ٹارگٹ بھی کیا ہے، یہ میسج دینے کے لیے کہ آگے سے کوئی بھی شپ اگر اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرے گی تو اس کا یہ حال ہوگا. Oil tanker has been attacked in the Strait of Hormuz. How effective any blockade might indeed be has been something that Iran has long threatened. And that the Navy would escort tankers through the Strait of Hormuz. بیسیکلی اسٹریٹ آف ہارمز کا رستہ بند نہیں کیا گیا ہے کہ آگے سے کوئی گزر نہیں سکتا، بلکہ ایک دھمکی دی گئی ہے، اور یہ دھمکی کافی بڑی دھمکی ہے. یہ ساری ویسلز یہاں پر کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ کیونکہ یہ آگے جانا افورڈ نہیں کر سکتی. اب دیکھو، آپ کی گاڑی کی طرح ان بڑی بڑی شپس کی بھی ظاہر سی بات ہے انشورنس ہوتی ہے. اگر کل کو اس کا نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کی بھرپائی کر سکتے ہیں. لیکن جب ایران جیسی کنٹریز شپس پر حملہ کرنا شروع کر دیں تو ظاہر سی بات ہے شپس خطرے میں آ جاتی ہیں، اور ان کی انشورنس $50,000 سے $250,000 تک پہنچ جاتی ہے صرف ایک ٹرانزٹ کے لیے. لٹرلی $250,000 صرف انشورنس کے لیے. تو اگر آپ کی شپ $300 ملین کا تیل لے کر جا رہی ہے تو آپ کو ایکسٹرا کوسٹ چاہیے ہوگی جو ہوگی $250,000 اور سم تھنگ، یعنی کہ آپ کے پورے آپریشن سے آپ کو بہت کم فائدہ پہنچے گا. اب یہ سب کچھ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا، بلکہ ہسٹری میں پہلے بھی اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کیا جا چکا ہے. یس 1980s ایران عراق وار. اس ٹائم پر ایران نے واقعی میں اسٹریٹ آف ہارمز کو پوری طرح سے بلاک کر دیا تھا، بند کر دیا تھا. انہوں نے آئل ٹینکرز پر حملہ کیا تھا، شپس کو دھمکیاں دی تھی، اور بیسیکلی کہا تھا کہ کوئی بھی اس
رستے سے نہیں گزر سکتا. اس ٹائم پر بھی اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنا کئی کنٹریز کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس بن گیا تھا, لیکن شاید اس ٹائم پر ٹریڈ اتنی بڑی نہیں تھی. اس وقت کی دنیا آج کے مقابلے میں چھوٹی تھی, کنٹریز اتنی زیادہ کنیکٹڈ نہیں تھی, اس لیے شاید اس وقت اتنا بڑا امپیکٹ دیکھنے کو نہیں ملا. آج کنٹریز کافی زیادہ کنیکٹڈ ہے اور اسٹریٹ آف ہارموز پر بہت زیادہ ریلے کرتی ہیں, گلف کنٹریز پر بہت زیادہ ریلے کرتی ہیں. آج دنیا کی ہر ایک سنگل کنٹری اسٹریٹ سے جڑی ہوئی ہے, اس کی اکانومی اسٹریٹ سے جڑی ہوئی ہے. تو جب یہ اتنی ضروری اسٹریٹ بند ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان ہوگا اس طرف ایشیا میں موجود کنٹریز کو, چائنا, انڈیا, پاکستان. چائنا اس وقت 37.7% تیل اسی اسٹریٹ کے ذریعے لیتا ہے, جو کسی بھی دوسری کنٹری سے کہیں گنا زیادہ ہے. چائنا کیونکہ ایک سپر پاور ہے تو چائنا کے پاس اپنے آئل ریزروز پڑے ہوئے ہیں, اسی لیے چائنا کے لیے اسٹریٹ کا ڈائریکٹ بند ہو جانا 2 سے 3 مہینے تک اسے افیکٹ نہیں کرنے والا تھا. اور ابھی انٹرسٹنگلی آگے بھی کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچانے والا, کیونکہ چائنا نے سیدھا ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے, ایران کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس کے جواب میں ایران نے صرف چائنا کے شپس کو اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرنے کی اجازت دی ہے. اور چائنا کے لیے رستہ بند ہو جانا صرف چائنا کے لیے ہی نقصان دہ نہیں ہوتا, بلکہ ان سبھی کنٹریز کے لیے نقصان دہ ہوتا جن کی ٹریڈ چائنا پر ریلے کرتی ہے, جیسے کہ بہت ساری الیکٹرانکس چائنا سے آتی ہیں. تو اگر چائنا کے پاس اپنی فیکٹریز کو چلانے کے لیے تیل ہی موجود نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے گلوبل سپلائی چین کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا. اب دوسرے نمبر پر جو اسٹریٹ آف ہارموز پہ ریلے کرنے والی کنٹری ہے سب سے زیادہ, وہ ہے انڈیا. انڈیا اراؤنڈ 14.7% ریلے کرتی ہے اسٹریٹ کی طرف سے آنے والے تیل پر. نا انڈیا کے لیے سب کچھ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایران اکارڈنگ ٹو انڈیا ان کا پرانا دوست ہے, جبکہ اسرائیل تو فادر لینڈ ہے اور انڈیا مدر لینڈ ہے. دے آر میریڈ رائٹ ناؤ. سو اس نئی شادی کے بعد یہ سب کچھ تھوڑا بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے کہ فیوچر میں انڈیا کس کی سائڈ لینے والا ہے. اینڈ وی آل نو کہ وہ کس کی سائڈ لینے والا ہے, کیونکہ وار کے سٹارٹ ہونے سے صرف ایک دن پہلے نریندر مودی کا اسرائیل وزٹ کرنا, اسٹیٹ وزٹ پر جانا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کو انسیڈنٹ ہے. یہ کلیئر سگنل دینا ہے کہ انڈیا اس پورے وار میں کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا 70% آئل گلف کنٹریز سے آتا ہے, اور پاکستان کی آئل امپورٹس اس کی پوری اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. آپ کا الیکٹریسٹی بل اوپر جا سکتا ہے, کھانا مہنگا ہو سکتا ہے, پیٹرول مہنگا ہو سکتا ہے, LNG گیس مہنگی ہو سکتی ہے جو کہ سیدھا قطر سے آتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان روپے کی ویلیو گر سکتی ہے, انفلیشن پاکستان کو بری طرح سے ہٹ کر سکتی ہے. اور آج پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ آبادی کا ان گلف کنٹریز میں ہے اور وہاں جا کر محنت مزدوری کر رہے ہیں. اور جب یہ سارے اوورسیز پاکستانی اس گلف کنٹریز میں کام کر رہے ہیں تو جو پیسہ وہ لوگ وہاں کمائیں گے اس پیسے کی ویلیو بھی گر جائے گی اگر گلف کنٹریز میں اسی طرح سے وار چلتا رہا یا پھر اسٹریٹ آف ہارموز بند رہی. تو ابھی جو اسٹریٹ آف ہارموز کو کلوز کیا گیا ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ ٹریڈ نہیں ہو پا رہی تو تیل کی قیمت اوپر جا رہی ہے. اس وقت US کروڈ WTI پر $72.74 پر بیرل ہے. برنٹ کا جو پرائس چل رہا ہے وہ $79.45 پر ہے, یعنی کہ صرف 2 دن کے اندر 14% پرائس اوپر جا چکی ہے. اور پاکستان اس وقت $70 پر بیرل آئل کو افورڈ کر سکتا ہے. اگر اس سے اوپر پرائس جاتی ہے تو پاکستان اسے افورڈ نہیں کر سکے گا. اور شاکنگلی انالیسسٹ کا ایسا ماننا ہے کہ تیل کی قیمت اسی طرح سے بڑھتی رہے گی اگر وار کنٹینیوسلی چلتی رہی. اگر 1-2 ہفتے اور بھی وار چل گئی تو تیل کی قیمت $150 پر بیرل تک پہنچ جائے گی. اس وقت اگر ہم اسٹریٹ آف ہارموز کی بات کریں تو وہاں پر 70% ٹینکر ٹریفک جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے, اور کچھ رپورٹس کے حساب سے 150 سے زائد شپس اینکرڈ ہیں. اب پاکستان کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے جہاں سے وہ تیل حاصل کر سکتا ہے, اور وہ ہے سعودی عربیہ. نا اسٹریٹ آف ہارموز سے تھوڑا سا اس سائڈ پر آؤ تو آپ کو ایک اور چیز دکھائی دے گی, یہ ہے ریڈ سی. جی ہاں, یہاں سے بھی اچھی خاصی ٹریڈ ہوتی ہے. تو اگر اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے تو ریڈ سی تو کھلا ہوا ہے, اور سعودی عربیہ کا ریڈ سی تک ایکسیس نارمل ہے. سعودی عربیہ اپنے تیل کو ایک انڈر گراؤنڈ پائپ لائن کے تھرو گزارتا ہے. یہ پائپ لائن ویسٹ کی طرف سے چلتا ہے اور کمپلیٹلی پرشین گلف کو اوائڈ کرتے ہوئے پائپ لائن ریڈ سی تک پہنچتا ہے, جہاں پر ایک پورٹ ہے یانبو, اور اس پورٹ سے آرام سے پاکستان تیل حاصل کر سکتا ہے. تیل تو چلو پاکستان حاصل کر لے گا, لیکن مسئلہ صرف تیل کا نہیں بلکہ LNG کا ہے. LNG صرف اور صرف شپس میں ٹریول کر سکتی ہیں, اور اس کی پروڈکشن قطر سے آتی ہے. اور قطر نے ایران کے اٹیک کے بعد فی الحال کے لیے پروڈکشن بند کر دی ہے, اور یہ بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے. قطر پاکستان کے LNG امپورٹس کا 99% بناتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت جلد اگر اسٹریٹ آف ہارموز اسی طرح سے بند رہی اور قطر اپنی پروڈکشن کو بند رکھتا ہے تو بہت جلد پاکستان میں LNG کی کمی ہو سکتی ہے, اور پاکستان کے پاس اس کا کوئی الٹرنیٹیو بھی نہیں ہے. پاکستان کرنٹلی 9 LNG کارگوز ہر مہینے قطر سے بلاتا ہے, یعنی کہ ہر مہینے 9 شپس قطر سے LNG لے کر آتی ہیں, اور ان 9 شپس میں سے 5 شپس ایک 15 سال کے کانٹریکٹ سے اور 4 شپس ایک 10
10 سال کے کانٹریکٹ سے آتی ہیں. اب یہ ساری بات ہو گئی ایشین کنٹریز کی کہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دیا جاتا ہے تو کون سی وہ میجر ایشین کنٹریز ہیں جو اس سے متاثر ہو سکتی ہیں. اب بات کرتے ہیں گلف کنٹریز کی. گلف کنٹریز ظاہر سی بات ہے ان کی اکانومی اسی ایکسپورٹ کے اوپر ریلے کرتی ہے, تو اگر وہ تیل بیچیں گے ہی نہیں تو پھر ان کی اکانومی کیسے گرو کرے گی, ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. لیکن امریکہ کو کیا اسٹریٹ آف ہارموز کے بند ہونے سے نقصان ہوتا ہے؟ 2.5% امریکہ کا تیل اسٹریٹ آف ہارموز سے آتا ہے. بٹ ڈو یو نو کہ اس 2.5% کا جگاڑ بھی امریکہ نے پہلے سے نکال کے رکھا ہوا ہے. کو 2025 کے آخری مہینے تو یاد ہوں گے نا, وہی ٹائم جب امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا. اس ٹائم پر ریٹیلیشن میں ایران نے گلف کنٹریز پر حملہ نہیں کیا تھا بلکہ اسرائیل پر حملہ کیا تھا. لیکن ساتھ ہی ایران نے ایک بہت بڑی دھمکی دی تھی. ایران نے کہا تھا کہ اگر اس طرح سے چلتا رہا تو وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دے گا. اور یہ چیز اس وقت امریکہ کے لیے اکنامک لیول پر تھوڑی بہت شاکنگ تھی کیونکہ 2.5% آئل وہیں سے آنا ہے. تو امریکہ نے دوبارہ حملہ کرنے سے پہلے اپنا کمپلیٹ بیک اپ پلان بنایا. اب اس پورے وار سے پہلے لاسٹ ٹائم امریکہ نے کون سی ایک بہت بڑی چیز کی تھی جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئی تھی؟ یس, وینزویلا. اب آپ کہیں گے سیرا وینزویلا کا اسٹریٹ آف ہارموز یا پھر ایران سے کیا لینا دینا ہے؟ ابھی سمجھ آ جائے گا. جنوری 5, 2026 ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ امریکہ وینزویلا کے آئلز کو سیز کر رہا ہے اور امریکہ اب سے ان کے آئلز کو کنٹرول کرے گا. جنوری 9, 2026 ٹرمپ آئل ایگزیکیوٹیو سے ملتے ہیں اور ٹھیک ایک مہینے بعد 28 فروری 2026 امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے. مارچ 2026 ایران اسٹریٹ کو کمپلیٹلی بند کرنے کا اعلان کر دیتا ہے. جی ہاں بالکل, امریکہ کو اپنے آئلز کے لیے اسٹریٹ آف ہارموز پر ریلے کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ وینزویلا اس کے پڑوس میں ہی موجود ہے جس پر پورا کنٹرول آج امریکہ کا ہے. اسی لیے اسٹریٹ کے بند ہونے یا پھر سبھی گلف کنٹریز کے کرائسس میں ہونے کے بعد امریکہ کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگلا نمبر کیوبا کا بھی ہے. ٹرمپ کیوبا میں اوپنلی ریجیم چینج کا اعلان کر رہا ہے بار بار. پچھلے 2 مہینے سے اکنامک اور ڈپلومیٹک پریشر دیا جا رہا ہے. کیوبا کے اوپر سینکشنز لگائے جا رہے ہیں. کیوبا کے پاس آئل پیٹرولیم ہے. 50,000 بیرلز پر ڈے آف لیکوڈز اینڈ اباؤٹ 20,000 بیرلز پر ڈے آئل ایکویلنٹ آف نیچرل گیس, یعنی کہ ایسٹیمیٹڈ 4.6 بلین بیرلز انڈسکورڈ کروڈ آئل بھی پڑا ہوا ہے ریزروز میں. دوسرے بھی بہت سے منرلز ہیں جو کہ کیوبا سے امریکہ کو مل سکتے ہیں, بٹ ہم یہاں پر بات صرف تیل کی کر رہے ہیں. نہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی مڈل ایسٹ کے اوپر یا پھر اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر اتنا زیادہ اپنی آئل اور گیس پروڈکشن کے لیے ریلے نہیں کرتا تھا. ہاں 30 سال پہلے امریکہ اس پر ریلے کرتا تھا, لیکن فی الحال کے لیے یو ایس کا 84% آئل امپورٹ کینیڈا, میکسیکو, برازیل, ویسٹرن ہیموسفیئر سے آتا ہے. مڈل ایسٹرن کنٹریز مل کر یو ایس کے آئل امپورٹس کا 10% بناتی ہیں. اور اب وینزویلا اور کیوبا اگر ٹرمپ کے کنٹرول میں ہیں تو اس کے بعد جو تھوڑا بہت امپیکٹ بھی یو ایس پر پڑنے والا تھا وہ بھی نہیں پڑے گا. آلسو پیٹرولیم پرائسز گلوبلی اوپر جاتی ہیں, یعنی کہ گلوبل مارکیٹ میں ایک شاکنگ پرائس امریکہ کو پھر بھی فیس کرنی پڑے گی. پرائس انفلیشن امریکہ کو فیس کرنی پڑے گی, بٹ آئل اور گیس شارٹیج پاکستان, انڈیا یا پھر چائنا کی طرح امریکہ کو فیس نہیں کرنی پڑے گی. Even if you reopen the strait tomorrow, those tankers then have to sail through the strait. They're not all waiting outside. Some are going elsewhere. They're thinking this isn't going to happen. We're going to be hanging around doing nothing. So the markets for tankers are incredibly strong at the moment all over the world. So go somewhere else, earn loads of money. Don't worry about kind of all of the conflict in the Persian Gulf. And so the problem is when you do get a restart, things will take time to normalize. That's becoming clear. لیکن ہاں جہاں پر یہ وار ہٹ کر رہا ہے امریکہ کو وہ ہے وار ایکسپینسز. بالکل پر سیکنڈ امریکہ کو کتنا زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اس وار سے آپ اس لائف چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. وی نو کہ امریکہ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے وار میں انویسٹ کرنے کے لیے. امریکہ اپنے پیارے پیارے امریکن سٹیزنس کا سارا پیسہ وار میں انویسٹ کرنے کو تیار ہے, کیونکہ یہ سارا پیسہ جن کنٹریز کے اوپر امریکہ ٹیک اوور کرتا ہے وہاں سے بھی تو ریکور کر لیتا ہے, ان کے ریسورسز کا استعمال کر کر بھی ریکور کر لیتا ہے. لیکن امریکہ کو ایک اور فائدہ بھی پہنچتا ہے ایران کے ساتھ وار کرنے کے بعد. اب امریکہ کے پاس تو بیک اپ پلان ہے, لیکن چائنا کے پاس بیک اپ پلان نہیں ہے. چائنا اسٹریٹ آف ہارموز پر بہت زیادہ ریلے کرتا ہے, اور اگر ایران اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دیتا ہے یا پھر جتنی بھی گلف کنٹریز ہیں وہ اپنی ایکسپورٹ بند کر دیتی ہیں تو اس کے بعد چائنا کو بہت بڑا دھچکا لگے گا, اور چائنا کو نقصان ہوگا تو کون خوش ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے امریکہ خوش ہوگا. امریکہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ چائنا کو اکنامک لیول پر نقصان پہنچے, کیونکہ چائنا اور امریکہ دنیا کی سب سے پاورفل کنٹریز ہیں اور دونوں کب سے کمپیٹ کر رہی ہیں اکنامک لیول پر. تو جہاں پر ہر کوئی اسٹریٹ آف ہارموز کو لے کر پینک کر رہا ہے, امریکہ کے لیے اسٹریٹ آف ہارموز کا بند ہونا کوئی اتنا بڑا پینک نہیں ہے, بلکہ امریکہ کے لیے تو اچھی بات ہے.
امریکہ اور اسرائیل دے بوتھ یہ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں یہ کرائسس ہوں, یہ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز آپس میں لڑیں, یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ ورسز ایران دیکھنے کو ملے, کیونکہ ایک مرتبہ اگر سعودی عربیہ ورسز ایران دیکھنے کو مل گیا تو سیکٹیرین وار تو کہیں نہیں گیا, سول وار تو کہیں نہیں گیا, اور اسے پاکستان تک پہنچے گا. اور انالیسسٹ کا ایسا ماننا ہے کہ اگر ورلڈ وار 3 نہیں تو پھر رشیا اور یوکرین کی طرح امریکہ, ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ وار ہمیشہ چلتی رہے گی, یہ ٹینشن ایسی ہی رہے گی, اور ایران ظاہر سی بات ہے صرف امریکہ اور اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچائے گا, گلف کنٹریز کو بھی نقصان پہنچائے گا. ویل اب تک اتنا ہی, بٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ, لیٹ می نو ان کامنٹ سیکشن. آئی نو فی الحال کے لیے معاملات کافی زیادہ سینسٹیو ہیں اور کئی لوگ کافی ڈپریسڈ, کافی ہیلپ لیس بھی فیل کر رہے ہوں گے, بٹ پلیز بی لاجیکل, بی کریٹیکل, اور اس وار کو صرف ایموشنلی ہی نہیں بلکہ اس وار کو لاجیکلی بھی لیں, بیکاز دس وار از ناٹ جسٹ اباؤٹ ریلیجنس, دس وار از ناٹ جسٹ اباؤٹ ایموشنس, یہ وار زیادہ پاور پلے, اکانومی, گلوبل چیس اس کے بارے میں ہے. اینڈ آئی ہوپ سو کہ آپ اس پر زیادہ فوکسڈ رہتے ہیں اور اسٹرانگلی اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں, نہ کہ ویکلی ایموشنلی ریئیکٹ کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اینڈ یس اسٹے سیف, اسٹے ہیلدی. تھینکس فار واچنگ.